أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام قسم کی ہمہ تعریفات کے لائق ذات اقدس و مقدس رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات ہے. ہر قسم کا جائز مسنون مسند درود و سلام پیر و مرشد رہبر و رہنما فدا و ابی و امی و نفسی و مالی سیدی مرشدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اکرم و نعمہ کی ذات گرامی کے لیے ہے. گمراہی کے اسباب اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. پہلا سبب انسان کا شیطان بہت بڑا دشمن ہے اور اس کی چالیں اور اس کا علاج اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. دوسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان زندگی گزارتا ہوا راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور دین حنیف سے منحرف ہو جاتا ہے اور اپنی راہ راست بھول بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. وہ دوسرا سبب اس میں ہر قسم کا انسان، ہر شعبہ ہاتھ سے تعلق رکھنے والا انسان اس میں بہت حد تک ملوث ہے. وہ کون سا سبب ہے؟ وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں منہمک ہو جانا، اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ ایسا ایک مرض ہے، اس میں یہاں تک کہ انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کیا ضروریات زندگی نہیں لینی چاہیے؟ کیا انسان اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہ پالے؟ کیا انسان محنت نہ کرے؟ بھائی کرے، لیکن حد سے نہ بڑھے. یہ دنیا فانی ہے، باقی نہیں. اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہاں نہ کسی کو بقا ہے. اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، لو کان فی الدنیا بقا لما مات محمد ابدا، تو کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے رخصت ہی نہ ہوتی. اگر کسی کو دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو سرتاج الرسول اس دنیا میں باقی رہتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے وہ کوچ کر گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اب کسی نے باقی نہیں رہنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا ہے، گویا غافل کر دیا ہے. جب غافل ہوئے تو ہلاک ہو گئے. ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ تم غفلت کا شکار ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، اور تم اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے کس وجہ سے کثرت، وہ کثرت مال ہو، کثرت اولاد ہو، کثرت پراپرٹی ہو، کثرت بینک بیلنس ہو، کسی بھی چیز کی کثرت، یہاں تک کہ ایک خطیب یہ کہے کہ میرے درس زیادہ ہونے چاہیے، وہ اسی میں ہی سارا دن کھپا دے کہ میں دنیا کو اتنے درس دوں کہ میری واہ واہ بدلے بدلے ہو. ایک انسان اپنی وارڈروب کپڑوں سے بھر لے کہ میرے پاس طرح طرح کا لباس ہونا چاہیے، جوتے ہونے چاہیے. یہ دنیا کی بے ثباتی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کثرت نے انسان کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ یہ قبر کو جانے. آئیے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ یہ دنیا تو نے بنائی ہے، اس کی تیرے نزدیک حیثیت کیا ہے اور ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، پھر انبیاء کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت تھی، صحابہ کیا جانتے تھے، سلف صالحین نے دنیا کیسی گزاری اور اس کا علاج کیا ہے. یہ ہم شارٹ وقت میں زیادہ کچھ لینے اور دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس دنیا کی محبت اور اس میں جو رنگ رنگینی ہے اس سے بچیں.
تو پہلی بات اللہ رب العزت نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا متاع، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، متاع کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے ساز و سامان، نان ویلیویبل، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی صرف ایک سامان ہے، وہ بھی کون سا؟ الغرور، دھوکے کا، فراڈ کا۔ نظر دور سے پانی آتا ہے، پاس جا کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، سراب ہے۔ تھا بہت دلچسپ نرنگ سراب زندگی، کہتا ہے تھا بہت دلچسپ نرنگ سراب زندگی، اتنی مہلت ہی نہ پائی جو ٹھہر کے دیکھ۔ یہ سراب ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ زندگی متاع ہے، دنیا کی زندگی ایک ساز و سامان ہے، کس کو کہتے ہیں؟ امام اصمعی رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، قاری ہے، مجود ہیں، بڑا اصول تفسیر کا ان کو علم ہے۔ کہتے ہیں اس متاع کا معنی ڈھونڈنے کے لیے میں دیہات میں گیا جہاں پہ فصحی عربی بولی جاتی ہے، جہاں پہ صحیح معنی بولا جاتا ہے۔ ہمارے جیسے انگلش بھی، اردو بھی، اردو میں ساری انگلش آ گئی ہے اور انگلش ہماری ویسے ہی بدل گئی ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں عرب میں اگر آپ نے دین سیکھنا تو گاؤں میں جاؤ، وہاں پہ آپ کو صحیح چیز ملے گی۔ گاؤں میں گئے، چکر لگاتے رہے، تو شام ہو گئی، شام کو گزر رہے تھے تو ایک عورت کی آواز سنی، یا بنیتی ہات المتاع، اے میری پیاری بیٹی یہ میری متاع مجھے دینا۔ کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے دیکھا وہ متاع کیا چیز ہے، تو دیکھا کہ وہ کپڑا ہے جو عورت مخصوص ایام میں استعمال کرتی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک زندگی دنیا کی یہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، لفظ قلیل بھی استعمال ہوا ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی معنی کیا گیا ہے کہ مخصوص ایام میں جو عورت کپڑا استعمال کرے اس کو قلیل کہتے ہیں، اور دوسرا معنی وہ استعمال کیا گیا ہے پرانے وقتوں میں، ہم پنجابی میں جس کو کوچی کہتے ہیں، جس سے برتن کو مانجتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کوچی کے پیچھے اور اس نان ویلیوبل جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم اپنی 60-70 سالہ زندگی اس کے لیے کھپا دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت؟ دوسرا معنی اللہ رب العزت نے دنیا کا یہ بیان کیا کہ میرے نزدیک دنیا یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی ہے نا، کھیل اور تماشا ہے۔ کیا انجوائے کیا جائے، کیا گل چھڑے اڑائے جائیں، گانا گایا جائے، ڈانس کیا جائے، یہ کھیل تماشا ہے؟ نہیں، فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ کھیل تماشا۔ جیسے ایک بادشاہ، اس کا وزیر بیٹھا ہے اور رنگا رنگ کے لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ٹیبل ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی وہ چند لمحوں کا تماشا ہے جس کے لیے تم ساری زندگی کھپا دیتے۔ کسی نے کہا ہے نا، اہل دل نے کیا کہا تھا، جگہ یہ لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جگہ یہ تماشا نہیں ہے، تو وہ یہ تماشا نہیں کیا ہے؟ فرمایا یہ لہو و لعب ہے، ایسا کھیل تماشا ہے جس میں منہمک ہو گئے۔ ان المال خضرۃ حلوۃ، کائنات کے پیغمبر نے مثال دی کہ دنیا کا جو مال ہے، یہ دنیا جو ہے اس کا مال بڑا سرسبد و شاداب، آنکھوں کو بڑا چمک دیتا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبد و شاداب ہے، آنکھوں کو بڑا بھاتا ہے، کہیں اس میں منہمک نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم منہمک ہو گئے دنیا سے بھی جاؤ گے، گاں آخرت پہ بھی جاؤ گے، تمہیں نہ یہ ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ تو دوسرا معنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لہو و لعب کہا ہے کہ یہ کھیل تماشا، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اگر وقت ضائع کیا تو یہ بھی ضائع ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تیسرا معنی اللہ رب العزت کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جس میں تم نے نہ رہنا ہے، نہ تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ ہے، سرائے عالم ہے، آئے اور ٹھہرے اور چلے جاؤ گے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یاد رکھو بہترین اور باقی رہنے والا گھر کون سا ہے؟
جنت آخرت۔ اور چوتھی بات رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیارے پیغمبر کی نبوت والی زبان سے سمجھائی۔ فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دنیا ساری کی ساری لعنت والی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وما فیہا، 7 زمینیں 7 آسمان، کیا ہوائیں، کیا فضائیں، کیا ستارے، کیا بروج، کیا تاریخ، کیا شہاب ثاقب، کیا گلیکسیز، اور کیا یہ 22,000 مخلوقات، 3,064 بولیاں بولنے والی یہ مخلوقات، فرمایا ان کی یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے 2 لوگوں، الا عالم، مگر وہ جو دین سیکھتا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، دنیا میں منہمک ہو کے اللہ کو نہیں بھول جاتا۔ وَمَا وَالَاهُ، اور جو ان 2 بندوں سے جڑ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ گویا اس کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، گویا وہ دنیا میں کام بھی کر رہے ہیں نا تو اس کو پتہ بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرنا ہے، اللہ اس کو لعنت سے دور کر دیتا۔ یہ معنی اس کو، گویا اللہ کو ہر موڑ پہ یاد رکھتا ہے، اللہ کو ہر کام میں یاد رکھتا ہے، اگر بھول گیا تو یہ لعنت ہو جائے گی۔ تو یہ لعنت فرمایا 2 بندوں کے ساتھ جڑی، عالم متعلم جو دین سیکھنے اور سکھانے والا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے اور کروانے والا ہے، جو اللہ کی بات، اللہ کے لیے آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ جمعہ بھی ذکر ہے، بعض و نصیحت ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو اے پیغمبر عالی قدر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنوں کو بڑی فائدہ ہے۔ 5ویں بات جو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمائی اس سے پہلے، یہ دنیا لعنت زدہ ہے، انسان کو کبھی کبھار بعد میں سمجھ آتی جب وہ دنیا ساری اکٹھی کر لیتا۔ تو ابراہیم بن ادہم نامی ایک شخص گزرا ہے، کوئی نوجوان، اگر انہوں نے FA BA کیا ہے، میٹرک کیا ہے، تو اس میں ایک سٹوری لکھی جاتی ہے ابراہیم بن ادہم کے بارے میں، بڑا نیک آدمی، اپنے وقت کا بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تو اس کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ پھولوں کی پتیوں کا۔ کس کا؟ گلاب کی پتیوں ہوتی، اس کا بستر ایسے سجایا جاتا ہے، پھولوں کی سیج وہ والا۔ اس کی لونڈی ایک دن اس کی پھولوں کی پتیوں سے ایسے بستر تیار کرتی ہے تو کہتی میں بھی تو لمحے پہ کے دیکھا بادشاہ سلامت روز سوندے، وہ لیٹی، اس کو اتنا نرم و نازک بستر ہو تو نیند نہ آئے بندے، ایسے لیٹی ہے تو نیند آ گئی۔ ابراہیم بن ادہم اپنے وزیروں کے ساتھ آ گیا، اس کو اٹھاؤ گئی، اس نے گستاخی کی، بادشاہ سلامت صاحب کے بستر پہ سو گئی ہے، اس کو کوڑے لگائے، وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ کہتا کیا ہوا؟ کہا میں تو چند لمحے سوئی ہوں تو تو نے کوڑے لگائے ہیں، تو ساری زندگی سوتا رہا، تیرا مالک تیرے ساتھ کیا کرے؟ اللہ، یہ وہ ابراہیم بن ادہم ہے، بادشاہ تھا، غلام خرید کے لایا، کہتا بھائی تیرا نام کیا؟ کہتا آپ مالک ہیں، جو نام رکھیں گے رکھ لیں۔ غلام کی کیا اوقات اور حیثیت اپنا نام منتخب کرے؟ کیا کیا کھانے میں پسند ہے؟ کیا جو کھاؤ گے کھلا دیں گے، جو پہناؤ گے پہن لیں گے، نہ نام اپنا، نہ جگہ اپنی، نہ کھانا اپنا، نہ لباس اپنا، مالک آپ ہو، غلام میں ہوں۔ کہا ابھی تو میں نے تجھے پورا خریدا نہیں تو میرا اتنا غلام بن گیا ہے، میں تو ساری زندگی رب کا ناشکرا رہا ہوں۔ یہ 2 واقعات ہیں۔ یہ ابراہیم بن ادہم وقت کا بہت بڑا درویش اور صوفی جس نے حق کو پہچانا، دنیا کی بے ثباتی جب اس کو پتا چلا یہ ساری دنیا لعنت والی ہے، اپنے محلات کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا، اور اس کی وفات کا کسی کو علم نہیں۔ جب انسان کو پتا چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ 5ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ۔ کیا مطلب؟ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے کوڑے بھی بجتے ہیں، درے بھی بجتے ہیں، اوئے توئے موئی بھی ہوتی ہے، اوئے بیٹھ جائے تجھے کھانا اپنی مرضی کا نہیں ملے، تو مومن کا یہ آزمائش والا گھر ہے، دارالامتحان ہے، دارالفتن ہے، اس کو یہ دارالقرار نہیں کہا گیا۔
کہا تو ادھر رہنا چاہتا ہے، یہ تیرے لیے قید کرنا، جیسے کسی کو قید میں بند کر دیں تو اس کی کیا کیفیت آزمائش آتی، تیرا کیا کام ہے؟ چپ کر کے صبر کر، ہیں صبر کرنا ہے، صبر تو کر لے، دارالقرار تیری منتظر ہے، پھر جنت خود کہے گی اللہ اس نے صبر کیا مجھ میں داخل کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دنیا، کسی اہل دل نے کہا یہ دنیا اہل دنیا کو بڑی وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بڑی وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جو اہل نظر ہوتے ہیں نا ان کی نظر بہت دور کی ہوتی ہے، کہاں کی ہوتی ہے؟ اقبال نے کہا نوجوان شہین وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر اللہ کے دیدار پہ ٹکی ہوئی ہو، وہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتا، اس کی نظر اتنی اڑان والی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، حور بھی اللہ سے شکایت کرے گی کہ اللہ یہ میری طرف نہیں دیکھ رہا، یہ تیرے دیدار کا منتظر ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پیدا ہی میں نے اسی لیے کیا ہے، یہ شہین پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ نظر والوں کے لیے یہ دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہے۔ تو جنت الکافر، کافر کے لیے یہ عیاشی ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ملے گا۔ آج کی ایک بھائی نے پوسٹ بھیجی، کہتا جی فلاں نے بہت بڑی کمپنی کھولی ہے گورے نے، اس کو تو کوئی گلے میں تعویذ نہیں ہوتا، اس کو تو نظر بد نہیں لگتی۔ وہ بھائی ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق کفر کے ساتھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر سینے سے اوپر چھتری بن جاتا ہے، گویا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو اس سینے میں میں موجود ہوں۔ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں، جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لاشعور ہوتے ہیں اور آپ دنیا کے رنگ رنگینی میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، جب آپ اس گناہ سے فارغ ہوتے ہیں، چند لمحوں کی لذت حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے کچھ کیا، وہ ایمان واپس آپ کے سینے میں لوٹتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، بندہ مرے تو اس کے خاتمے پہ بھی گواہی دینی بنتی ہے کہ یہ کس حال میں مرا ہے، تو اپنے اعمال کی حفاظت کی۔ چھٹی بات، اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ دو شرطیں اللہ نے کہی کہ دنیا کی زندگی عاجلہ ہے، عاجلہ کا مطلب جلد باز، پھڑ لو مر لو، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا، دو ہی باتیں ہیں۔ تو اس وقت تو قیامت قریب نظر آ رہی ہے کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کون سا آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، آنا چاہیے۔ اللہ نے دو شرطیں اس آیت میں لگائی کہ جو دنیا کا عاجلہ کا ارادہ رکھتا ہے عجلنا له فیہا ما نشاء، پہلی یہ چیز ہے کہ اس کے ارادے کے مطابق اس کو دنیا جلدی دے دیں گے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ کہا ہے اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیں گے، ما نشاء، جنی ایسی چاہوں۔ ساری زندگی بندہ یہ کہتا ہے میری اولاد اتنی اوپر چلی جائے، میرا مال اتنا اوپر چلے جائے، میرا یہ ہو جائے، اللہ فرمایا ساری زندگی دنیا مانگتا رہا، اب ہم وہی چاہیں گے جو اس کو دنیا میں دیں گے، پھر ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جناب جو اس نے دنیا میں دھوپ اور چھاؤں ایک کر دی، خون اور پسینہ ایک کر دیا، حلال و حرام کو چھوڑ دیا، سب کے حق کھا کے، بہنوں کے حق مار کے، اپنی وراثت چمکا کے دنیا سے گیا، فرمایا اس کے لیے جہنم منتظر ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، ایک تو اس کو جہنم میں جلائیں گے اور دھتکارا ہوا جلائیں گے کہ تجھے بتایا تھا یہ دنیا دل لگانے کی نہیں، ادھر دل نہیں لگانا، لیکن تو نے جلدی طلب کی کہ مجھے دنیا مل جائے، کثرت مل جائے، برکت نہیں مانگی تو۔ ساتویں بات، اللہ رب العزت نے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ مثالوں سے دنیا سے دل لگانے سے دور رکھا انسان کو۔ پہلی مثال آپ نے دی کہ یہ بکری مری ہوئی ہے، مردار بکری کا بچہ آپ پاس سے گزرے، فرمایا کوئی 2 درہم کی خریدے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرے ہوئے بچے کو ہم نے کیا کرنا؟ فرمایا کوئی 1 درہم کی خرید لے، 300 روپے دی۔ فرمایا نہیں، فرمایا کوئی فری چ لینا چاہتا ہے، فری میں بکری کا بچہ جو مرا ہوا لے لے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں خریدیں گے۔ فرمایا اہون علی اللہ الدنیا، کائنات کے رب کے ہاں اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا جس کے لیے تم اپنا سارا کچھ قربان کر
یہ دنیا ایسے ہی نہیں کہا گمراہی کا سامان ہے، اگر انسان اس سے محبت کرنے لگ جائے تو دین بھی گیا دنیا بھی گیا۔ دوسری مثال آپ نے دی، مچھر کا پر کتنا کا وزنی ہوتا ہے؟ کتنا کا وزنی؟ اتنا سا، چھٹانک بھی وزن نہیں ہوتا ہے، ذرات جتنا اس کا پر ہوتا ہے مچھر کا، کتنا کا بڑا ہے۔ فرمایا کائنات کے رب کے ہاں اس دنیا کی ویلیو اور حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے، مچھر کے پر سے بھی کم۔ جس کو آپ وزن کرنا چاہیں تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، گویا نان ویلیویبل، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں۔ تیسری مثال آپ نے دی کہ دنیا کی بے ثباتی میں اپنے آپ کو کھپا نہ دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر ہے بے کراں آخرت ہے، اور اس میں تم نے ایسے انگلی ڈبوئی اور باہر نکالا تو کتنا کا پانی آیا، وہ جو آیا وہ بھی نچڑ کے نیچے گر گیا، بس انگلی تر ہوئی ہے۔ یہ تمہاری دنیا ہے اور وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کیا ہے؟ سمندر بے کراں ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، وہ آخرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مثالیں دے کر کہ یہ جو چیز ہے نا دنیا، اس کے اوپر اپنی محنتیں ضائع نہ کرو۔ آٹھویں چیز سمجھائی کہ یہ مثالوں سے اتنا سمجھایا کہ شاید کسی سائڈ پہ تو ایمان انسان کا تازہ ہو جائے۔ فرمایا یہ مسافر خانے، اپنے صحابی کا کندھا پکڑے کہا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دو لفظ استعمال کیے، یا دنیا میں غریب بن کے رہو، غریب وہ ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہو، نہیں، غریب اجنبی کو کہتے ہیں۔ آپ کسی محلے میں مکان خریدیں، پہلے نہیں تھا، رینٹ پہ آئیں تو آپ اجنبی ہوتے ہیں اس علاقے کے لیے، اس جگہ کے لیے۔ تو دنیا میں آپ کی حیثیت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ ایک اجنبی، اگر یہ نہیں ہے نا، یہ بھی زیادہ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں رہنا تو اجنبی بن کے رہو۔ مراد کیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اتنا انوالو نہ کرو کہ تمہارے نام کے پلازے شروع ہو جائیں، تمہارے نام کا برانڈ شروع ہو جائے، تم ایک برانڈ کانشیس بن جاؤ کہ جی فلاں بندہ ہے یہ اس کا ہے، تو پھر صاحب بھی اللہ کو ویسے ہی دینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رونے لگ گئے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار مال بہت ہے، حالانکہ وہ مال ایسا ہے جس کے کبھی اوپر زکات واجب ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں خرچ ہی اتنا کیا کبھی زکات ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سارا اللہ کے راستے میں جاتا، بیوگان پر، زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ خرچ کرتے، اہل بیت پہ خرچ کرتے، صحابہ پہ خرچ کرتے، اور اتنا کام کرتے۔ حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں اتنا مال، لیکن رو رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے حساب دینا۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، عابر السبیل کیا کہتے ہیں؟ راستے کو ایسے کاٹنے والا، مسافر آدمی، راہگیر جس کو کہتے ہیں۔ راہگیر کتنی کی دیر بیٹھے گا؟ چائے کا کپ پیے گا تو چل جائے گا، ہاں جی۔ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے بول دیں نہیں بول دیں، اس کا مطلب ہمارا دل دنیا کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے، یہ ہے ہماری دنیا۔ اس دنیا میں دیکھ لیں کتنے سو سال صحابہ کہف سوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں؟ 300 سال سوئے ہیں۔ کتنے سو سال؟ 500 سال کا بھی لفظ آتا ہے، مفسرین نے مختلف لکھا، چلے ہم 100 سال ہی لگا لیتے ہیں۔ 100 سال ایک بندہ سویا ہوا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ کروٹ بدلی ہے میں نے تو میری نیند پوری ہوگی۔ تو جب قبر میں جانا ہے تو کروٹیں بدلنے کا ٹائم نہیں ہونا، ادھر یس نو ہونا ہے، کام کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یس نو کی بات ہونی ہے۔ اگر تو اوکے ہے تو آجو جناب، دنیا کو چھوڑ کے آئے ہو تو اللہ تمہاری منتظر، یہاں اللہ کے مطابق گزار کے آئے ہو، آگے اللہ کہے گا جو تو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ ما تشتہی الانفس، جو تیرے نفس نے بھی خواہش کرنی ہے تم نے زبان سے نہیں نکالا، ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ اللہ دنیا میں شراب چھوڑی تھی، سامنے شراب دے کے جام بچہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا لو جناب پیو، سیل پیک، ختام وہ مسک، سیل پیک شراب ملا، سوچے گا فلاں جگہ پہ سگریٹ پی رہا تھا چھوڑی ہے، فوراً سے پہلے اللہ شہد کی بالٹیاں آگے تو دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ابھی انسان سوچے گا، ابھی زبان سے نہیں نکلا، اور جب زبان سے نکل گیا تو پھر تو سچ ہی کہتے۔ نویں بات، دنیا ہے کیا؟ اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی
تو امید کرتا ہوں اس ایک مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ پوری دنیا، اس کا ماحول، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو داخل ہو چکی ہیں۔ فرمایا دنیا و ما فیہا کتنی بڑی ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، 14 طبق ہیں، کتنی اس کی مخلوقات ہیں، سمندر کی، فضا کی، ہوا کی، زمین کی، یہ ساری مل جائیں، کتنی مل جائیں جنت میں ایک کوڑا، یعنی کہ 1 فٹ، پوری کائنات مل جائے جنت میں 1 کوڑا، اس سے بہتر ہے جو دنیا میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ 1 کوڑے کی جگہ جنت میں مل جائے 1 فٹ جگہ، کتنے؟ 1 فٹ، نہ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا 1 فٹ جنت کی جگہ پوری کائنات اس کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ جنت والی جگہ بڑھ جائے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی اتنی سی، 1 کوڑے کی جگہ جو جنت میں رکھا جائے گا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وہ اس کے لیے تو تیاری نہیں ہے، یہاں پہ انچ انچ پوٹوں پہ لڑ کے بہن بھائی شہید ہو جاتے ہیں، مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا تتخذوا الزیاعة فترغبوا فی الدنیا، اور دنیا کے اندر اتنے منہمک نہ ہو جانا، کہیں اس کو اتنا حاصل نہ کر جانا کہ اللہ سے دور ہو جانا۔ خود کو آزاد کیا، دل سے اتاری دنیا، خود کو آزاد کیا، دل سے اتاری دنیا، دنیا کے منہ پہ ماری دنیا۔ اللہ پاک سامنے ضرورت ہے، کہتا ہے میں نے دنیا ایسے بدلی جیسے جوتا پہننا اور اتارنا ہوتا ہے، میرے تو نزدیک یہ دنیا۔ ایاک والنعم فإن عباد اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتوں سے بچو، وہ نعمتیں جو زحمتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں لیسوا من المتنعمین، وہ نعمتوں میں اپنے آپ کو کھپا نہیں دیتے کہ یہ لذتیں یہاں پہ مل جائیں، پھر دنیا میں اللہ کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، پھر اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر زحمتیں نہ بناؤ، بلکہ اتنی استعمال کرو جس کا شکر ادا کر دو۔ حدیث میں آتا ہے ساری زندگی انسان سجدہ شکر کرتا رہے، رب کے سامنے اپنی ناک کو رگڑتا رہے، تو تب بھی وہ ایک یہی حق ادا نہیں کر سکتا جو سانس آ رہا ہے اور جو سانس جا رہا ہے، تو باقی چیزیں اور باقی نعمتوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی سے ہی راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ آخرت کا گھر تو مستقل مزاجی والا گھر ہے۔ تو آپ نے ایک چھوٹے سے کپڑے جس کے ساتھ برتن دھوتے ہیں، اس سے بھی کم تر دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس سے راضی ہو گیا یار، تیری یہ سینسیبلٹی ہے۔ مومن کی تو اڑان بڑی اونچی ہے، کتنی اونچی ہے؟ صحابہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو موت سے ڈرتی نہیں تھی، اللہ سے ملنے کے شوق کی خاطر اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ کب ہم اس دنیا سے جائیں اور تیری ملاقات نصیب ہو۔ تو مومن کی تو اڑان بہت اونچی۔ 11ویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بھی انسان کا دنیا کی محبت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، ما جاعیانی ذئبانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے، کون سے بھوکا بھیڑیے، ان کو ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، کیا تباہی کریں گے؟ کسی کو چھوڑیں گے؟ شیر بھوکا ہو نا، اس کو چھوڑا جائے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اس کا بے شک مالک ہی کیوں نہ۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے ارسلا فی غنم، ان کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ میں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان کون کرتا ہے؟ من حرص المرء علی المال والشرف به، جتنا نقصان انسان دنیا کے مال اور اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین قربان کر دیتا ہے، دنیا کو ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، دنیا کے مال کی خاطر، چند لمحوں کی خاطر صدیاں سزا پاتا ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جوانی میں حلال کماتا رہا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں
جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ بڑھاپے میں کبھی پاگل نہیں ہوتا، وہ بڑھاپے میں کبھی بیوقوف جاہل نہیں بنتا، اس کو گھٹنوں کی اور اس کو کمر کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر حلال ریشے چل رہے ہیں، اس کے اندر حلال مال چل رہا ہے، اس نے اپنا دین تباہ نہیں کیا، بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ دنیا پہ جھپٹ نہیں پڑا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے، حلال کھایا ہے اور اتنا کھایا جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ اپنی عزت کی اور اقتدار کی خاطر اور اپنے شرف کو بچانے کے لیے اس نے تخت کے تخت الٹا دیے ہیں، تخت کے تخت الٹا کے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے لوگوں کو دباتا رہا۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس نے دین بھی تباہ کر لیا، دنیا بھی تباہ کر لیا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ لوگوں تم اس عاجلہ کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، وہ جو ہے بار بار آنے والی یومن ثقیلا، قیامت کا دن جو ہے بڑا ثقیل ہے۔ کتنا ثقیل ہے؟ سورۃ مزمل کا رکوع پڑھیں، پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں اتنا ثقیل اور بھاری دن ہے قیامت کا، ایک دودھ پیتا بچہ جو اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوگا، ادھر قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا، وہ بچہ اس کی وحشت دیکھ کے بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ بچہ جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے اس کی وحشت دیکھ کے بوڑھا ہو جائے گا، اتنا اس پہ اثر آئے گا اس یوم ثقیل قیامت کے لیے، اور تم اس کو بھول بیٹھے ہو، تم اس کی چاہ میں، اس دنیا کی محبت میں سب کچھ بھلا بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام جو ہم ہر جمعے میں سورت پڑھتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یہ ساری سورت کیا تعلیم دی انہوں نے؟ اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ ہر امت میں یہ فتنہ رہا ہے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک سائڈ پہ انسان ہی انسان ہے، ایک سائڈ پہ جنی جن۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے کہا اللہ کی قسم اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے جو تجھے عظیم بادشاہ دی ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی بادشاہ؟ مفسرین نے لکھا اس وقت 16 سے 18 ہزار اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تھا، اور سب کی بولی حضرت سلیمان کو اللہ نے سکھا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہر مخلوق کی بولی، اور کیا کمال کا جواب دیا۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح یعنی کہ اللہ اکبر کہنا میری اس بادشاہت پہ بھاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، میری یہ تسبیح باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ بات کی، قرآن نے بھی کہا والباقیات الصالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا، والباقیات الصالحات ہر جمعے میں پڑھتے ہیں۔ باقی کیا رہنا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے پیغمبر کے تو کیا کہنا، جس کے لیے تو پوری کائنات بھی ڈھیر ہو جاتی، لیکن آپ نے دنیا میں دل نہیں لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الفاظ ہیں، جوش خطابت نے ہماری دنیا سے محبت کا عالم کیا اور پیارے پیغمبر کا کیا۔ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا طباعا من خبز البر، کائنات کے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی میں کبھی 3 دن اچھی گندم کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اللہم ارزق آل محمد قوتا، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کی اللہ آل محمد کو قوت دے دے۔ قوت کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقت کا کھانا، صبح ہے تو شام کو نہیں۔ دعا کیا کی آپ نے؟ ایسا رزق دینا اللہ صبح کھا لیں تو شام تک بھوکا رہنا گوارا کر لیں، لیکن دنیا کے ساتھ جی نہیں لگایا، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں کھپایا۔ 63 سالہ زندگی میں 3 دن لگاتار آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو ہم تو ماشاءاللہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں جی، کھاتے ہیں کہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ علم کو کھو دیتا ہے، وہ جہل اور جہلا میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور رہے۔
اب کرنا کیا ہے؟ علاج بھی تو ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کچھ نہ سمجھ لوگ جو خود ہی استاد بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نبی نے پہلے دنیا منگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ میری دنیا پہلے چنگی کر، اللہ مان والحکیم. تو بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ حسنہ سے مراد اللہ ایسی دنیا ہو جس میں تو راضی ہو جائے. کہیں میں دنیا کے ساتھ دل لگا کے اپنا ایمان نہ خراب کر دوں. کون دعا کہتا ہے؟ پیارے پیغمبر. اور پوری امت کو سبق دیا کہ اگر تو دنیا کا ہو گیا نا تو پھر دیکھ لے تیرے لیے یہ دنیا حسنہ نہیں ہوگی. جس کی دنیا اچھی نہیں آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ تو ہم نے تو یہی سمجھایا کہ دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا کے اوپر حاوی ہو جائیں، دنیا آپ کے اوپر حاوی نہ ہو. دوسرا علاج یہ ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا. یاد کرنا اور چیز ہوتا ہے، رکھنا اور چیز ہوتا ہے. ہائے اللہ میں مر جاؤں، یہ نہیں، یہ غلط ہے، تمنا نہیں کرنی. موت کو یاد رکھنے کے لیے ایک نسخہ بھی آپ نے بتایا، ایمانداری سے بتانا ہے. جنازہ پڑھنے کے علاوہ کتنے دن ہو گئے آپ میں سے کون اس ہفتے قبرستان گیا؟ کون گیا؟ ایک دو. جنازہ پڑھنے کے علاوہ 1 2 3، یہ 3 بندے، 4 جی، 5واں میں خود. 5 بندے ہم ہیں جی 150-200 بندے میں سے جن کو موت یاد رکھنے کے لیے نسخہ ہے. میرا خیال آپ مجھ سے زیادہ رکھتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ نے جو بات کی اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، تمہیں آخرت یاد رہے گی. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. آپ کو بھی پتا ہوگا ادھر تو گھومنے والی کرسی پہ سب کو گھمایا ہوا ہے نا، یہاں پہ آ تجھے بھی پتا چلے ان مٹی کے اندر، ان منو مٹی کے اندر تو نے جانا. تیری بے ثباتی یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو نے بھی ادھر جانا ہے. تو موت کو یاد رکھنے کے لیے نسخہ کیا بتایا؟ والے نوٹ گننے نہیں، فرمایا نوٹ گن کے اللہ رستے دے کے جا کے قبرستان دے کے چکر ہی لاؤ، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کی چیز. تیسرا علاج نیک اعمال کرنے چاہیے، صدقہ و جاریہ. چوتھا علاج یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگ اس سے راضی نہ ہوں. اور 5واں دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مردار کی حیثیت رکھتی ہے. کلاب علیہن، کتے اس کے اوپر جھپٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے اور اس کو حاصل کر رہے ہیں. اگر تو اس سے بچ جائے گا تو بھی بچ جائے گا، تو تیری آخرت اور تیرے گھر والے بھی بچ جائیں گے. اگر تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا نا تو کتے تجھے چٹ دوڑیں گے اور تجھے بھی کھا جائیں گے. اللہ اس مردار سے اور اس بے حیثیت دنیا سے اور اس کی محبت سے ہمیں محفوظ رکھے. ضروریات زندگی اللہ دے، شہانہ دے، حلال دے، خیر و برکت والی ہو، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سامان بن سکے. اور اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ کرے. والسلام علیکم.